میری شادی میری خالہ کے گھر ہوئی۔ انہیں میں بہت پسند تھی، اس لیے انہوں نے میری امی سے میرا رشتہ مانگا اور میری امی نے ہاں کر دی۔ میری شادی ہوئی اور شادی کے 1 ماہ بعد ہی سب کچھ بدل گیا، میرا شوہر بھی اور میرے سسرال والے بھی۔ میری نندوں نے میرا جینا حرام کر دیا، بات بات پہ لڑائی کرتی اور میرے شوہر بھی انہی کے سائیڈ لیتے۔ 2 ماہ بعد میرے شوہر اسپین چلے گئے۔ میری ساس اور نندوں کو مزید موقع مل گیا، کبھی مجھ پہ چوری کا الزام لگایا جاتا اور کبھی کھانے کے اوپر ذلیل کیا جاتا۔ جب ان کا بس نہیں چلا تو انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ کچھ ٹائم بعد جب میرے شوہر پاکستان آئے تو مجھے واپس لے آئے۔ میری ساس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی میری خوشیاں برباد کرنے کی، لیکن میں نے پھر بھی صبر کیا۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی دی اور مجھے لگا کہ شاید اب میری زندگی میں سکون آ جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ میری ساس میرے مزید خلاف ہو گئیں اور مجھ پہ مزید ظلم کرنے لگیں۔ اس سب میں میری نندوں کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا۔ میں بیمار رہنے لگی اور میں نے اپنی اولاد کو کھو دیا۔ میں صرف اور صرف اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ میں نے بہت صبر کیا کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ساس نہیں چاہتی کہ مجھے اولاد ہو۔ یہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا کہ اللہ مجھ پہ پھر سے مہربان ہوا اور میری ساس نے پھر سے میرے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے، میرے شوہر کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ بس ہر وقت یہی کہتی کہ اسے گھر سے نکال دو۔ میں نے اپنے شوہر کی بہت منتیں کی، ان کے پاؤں بھی پکڑے کہ مجھ پہ یہ ظلم نہ کریں، لیکن انہوں نے اپنی ماں اور بہنوں کے کہنے پہ مجھے گھر سے نکال دیا۔ شاید اس گھر کو میرا ماں بننا کبھی گوارا نہیں تھا۔ میری ساس نے صرف نفرت نہیں دی بلکہ میرے شوہر کے دل میں بھی میرے خلاف زہر گھول دیا۔ وہ جو میرا محافظ ہونا چاہیے تھا وہی میرے دکھ کا تماشائی بن گیا۔ میرا رب گواہ ہے، ہر اس درد کا جو لفظوں میں نہیں سانسوں میں چھپا ہے وہ انصاف ضرور کرے گا، کسی نہ کسی دن، کسی نہ کسی صورت میں۔ تو جی یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو اپنوں کے ہاتھوں ہی برباد ہوئی، جنہوں نے اس کی زندگی کی خوشیاں چھیننے کی کوشش کی، لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔